وہ کہتے ہیں صاحب آپ یہ جگہ آپ کے لیے نہیں، گئے اور سے قرض لے لیں. بلوچستان حکومت نے یہ پہلی دفعہ پروگرام اخوت کے ساتھ شروع کیا ہے جہاں لوگوں کو کم سے کم 20 سے 30 ہزار روپے بھی قرضہ دیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لاکھ 1.5 لاکھ کا بھی دیا جائے گا اور اس پہ کوئی سود بھی نہیں ہے. یہ پروگرام اگر عوامی نوعیت کے نہیں ہے تو میرا ایک بڑا سوال پہنچتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے MOU کیا، وہ خود آئے ہمارے کیبنٹ کو، انہوں نے پریزنٹیشن دی. الحمدللہ اس کووڈ میں بہت سارے گھروں میں وہ پیسے تقسیم بھی ہوئے بغیر سود کے. تو یہ سوشل اکنامک چیزیں ہیں جن کا ہم جو لا رہے ہیں اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے حوالے سے، جس کا فائدہ ہے. اسپورٹس کے حوالے سے تعلیم، اسپورٹس ہمیشہ بات ہوتی ہے. کچھ دوست ایسے کہتے ہیں کہ اسپورٹس کمپلیکس نہیں چاہیے، نہ ہو شاید کسی علاقے میں، لیکن میں آج بڑے اصول سے کہہ سکتا ہوں، خالد ہزارہ صاحب یہ بیٹھے ہیں، کہ آج آپ ٹی وی پہ اعلان کر دیں کہ جس ملک میں یوتھ 70% ہو اور ان کو بولے جی آپ اسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں، آپ گھر بیٹھ کے لوڈو یا تاش کھیلیں اور ٹریکنگ گراؤنڈ، فٹ بال، ساکر جو ہے نا، یہ پھر ہم سوچیں گے پتہ نہیں کس وقت کے لیے بنا ہے. مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی. اور یہ بلوچستان کا باقی پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پچھلے سال ہمیں تھوڑی بہت مشکلات اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس لیے صرف آئی کہ اس کا PC1 کا میکینزم بہت کمپلیکس تھا. اس بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر ضلع کا کمپلیکس ہم نے اس کا کوڈ الگ بنایا ہے اور الگ وہ اب ٹینڈر ہوگا. اور میرے خیال سے بلوچستان کے تقریباً 33 اضلاع میں جب یہ کام انشاءاللہ اس سال شروع ہونے جائیں گے، یہ ہمارے یوتھ کے لیے، اس علاقے کے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا میسج، ایک فیسلٹی ہوگی جہاں ہمیشہ ہماری یوتھ، جہاں ہمیشہ ہمارے پلیئر ایک ہی بات کرتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو نہ گراؤنڈ ہے نہ کھیلنے کی جگہ ہے. آج بلوچستان کے جب انشاءاللہ تعالی 4 سال بعد 5 سال بعد یہ 35 کمپلیکس سینٹرز بنیں گے تو بلوچستان اچھے پلیئرز بھی پروڈیوس کرے گی، ایک اچھا ماحول بھی بنے گا اور چیزیں بھی بہت بہتر ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ 71 فٹ سٹال کا کام، 71 فٹ سٹال، ہم تو 4 فٹ سٹال کوئٹہ میں بنا کے واہ لیتے ہیں، اس کی گورنمنٹ نے لیے ہیں. 71 فٹ سٹال جناب اسپیکر صاحب پورے بلوچستان میں بن رہے ہیں. ان اضلاع میں بھی بن رہے ہیں جہاں بیچاروں نے شاید فلڈ لائٹ کی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، ہاسپٹل پہلی دفعہ دیکھی. ہم صرف تصاویر کے لیے پروگرام نہیں بناتے کہ میں 4 کوئٹہ میں اچھے بنا لوں اور پھر میڈیا آ جائے، میں خالد صاحب اور باقی کیبنٹ کے ممبر چلے جائیں 4 تصویریں لے لیں، ہم بولیں گے جی ہم نے بلوچستان میں ترقی کر دی، کھیل میں ہم نے جی دیکھیں فٹ سال بھی لے ہیں. تو اگلا بنائے گا کہ بھائی آپ نے فٹ سال کتنے بنائے اور کہاں بنائے، تو ہم بولیں گے جی 4 بنائے. ہم الحمدللہ انشاءاللہ بلوچستان کا ہر وہ ضلع جس کے اندر ٹاؤن کمیٹی موجود ہے وہاں ایک فٹ سال آج بن رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اسپورٹس کی طرف آگے جانے کے لیے. جناب اسپیکر صاحب، میں اچھے ہمارے محسن دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، پارٹی بھی، اس دن ایک غلط فہمی کا ماحول بن گیا تھا جس پہ میرا خیال کچھ باتیں سمجھی گئی کچھ نہیں سمجھی گئی. لیڈیز کے لیے جتنا اس گورنمنٹ نے کام کی ہے شاید کسی گورنمنٹ نے کیا. اور ضیاء لامبو صاحب یہاں بیٹھے ہیں. QRFP کوئک رسپونڈ فورس کس کی بنی، کب بنی؟ اس حکومت میں لیڈیز کی بنی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ لیڈیز کے اندر بھی کوئک رسپانس فورس ہوگی کمانڈو جیسی. الحمدللہ بنایا. آج ان کے اندر انویسٹیگیشن ونگز بن رہے ہیں، آج ان کے اندر بام ڈسپوزل ونگز بن رہے ہیں، آج ان کے اندر انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہم بنا رہے ہیں، آج ہم لیڈیز کا اپنا انٹیلیجنس سسٹم بنا رہے ہیں. یہ حکومت بنا رہی ہے. اور اوپر سے انہوں نے کٹ موشن لیا ہے اور شاید سمجھے نہیں، شاید میں پتہ نہیں، بہت سمجھو تو زیر صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. کٹ موشن کا سمپل ایک مقصد ہوتا ہے کہ حکومت نے جو تجویز دی ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور مجھے تو حیرت تھی کہ 90 کٹ موشن انہوں نے اٹھا کے ڈالی. یعنی کہ بلوچستان کا ہر ادارہ جس کے لیے ہمیں تجویز دے رہے ہیں، جس میں پینشنر بھی تھا، جن میں عدالتیں بھی تھی، جس میں لیڈیز بھی تھی، پولیس بھی تھی، کہتے سب میں کٹائی کریں. حالانکہ وہ شاید ان کے لیے کٹ موشن مجھے لگتا ہے کسی وقت بنایا ہو، کسی کو ذمہ داری دی گئی، انہوں نے بھی ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دیا ہو. کٹ موشن عموماً بڑے سوچ کے دیے جاتے ہیں. ہماری عوام کے بھی تو کٹ موشن نہیں سمجھتی. کٹ موشن اتفاق، گورنمنٹ کے اتفاق سے برعکس ہوتا ہے. کٹوتی کرو. کٹوتی کس کی کرتے ہیں آپ؟ جس چیز میں آپ کمی جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ تھوڑی PNP کو غلط فہمی ہوگی لیکن بعد میں وہ دور ہوگی.
ہم اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی لیڈیز کو بڑھا چکے ہیں, ہم لیڈیز کی پوسٹیں بڑھا رہے ہیں, ہم لیڈیز کی اکوپمنٹ بڑھا رہے ہیں, ہم نے ان کے لیے اکوپمنٹ زیادہ لی ہے, ویپنری زیادہ لے رہے ہیں, ان کے اداروں کو اور مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ اپنا کام اپنی ذمہ داری میں لا اینڈ آرڈر پہ وہ بھی کر رہی ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں جو کہ امپلائمنٹ بھی بڑھاتی ہے. یعنی کہ ہم نے پہلی دفعہ ہے ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اسپیشل پیپل کا کوٹا ہم نے بڑھایا اور اس کو کوشش کی کہ ایک پریکٹیکل لحاظ سے کر کے دکھائیں. اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ 17 میرا خیال اسپیشل پیپل بڑھتی ہوئے تھے جو کہ ایک بہت بڑی میں یا سول سیکریٹریٹ میں دونوں میں سے ایک تھا. اسی طرح بلوچستان لائیولیہوڈ اور انٹرپرینیورشپ کا ایک پروگرام ہے جو تقریباً 6 ارب کا ہے, وہ ہمارا چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جن کے اندر پوسٹوں کی پوزیشنز کی خالی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم فل کر رہے ہیں. اسی طرح ہم بہت سارے ایسے جاب اپرچونیٹیز ہیں جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, ٹورزم ہے, انڈسٹری ہے, لائف سٹاک ہے, ایگریکلچر ہے, ان کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سرکار میں سب لوگوں کی کھپت ہو. آج بلوچستان کے اندر بے روزگاری لاکھوں میں ہے, سرکار کے اندر جاب ہزاروں میں ہوتے ہیں, تو باقی کہاں جائیں گے؟ تو ہم ان سب کے لیے سارے وینچرز کھول رہے ہیں کہ آج اسٹیڈیم بنے گے, ان میں لوگ لگیں گے, آج یہ فٹ سال بن رہے ہیں, ان میں لوگ لگیں گے, آج پوسٹ ڈیولپمنٹ بن رہی ہے, ان میں لوگ لگیں گے. ہم ان کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں. ہم نے صرف پوسٹ ڈیولپمنٹ ایسے نہیں کی ہے, ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کے لیے ہم نے پی سی والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرایا جو ہمارے بچے اور بچیوں کو ٹریننگ بھی دیں گے کہ آپ کے پاس اگر یہ فیسلٹیز بنیں گے تو آپ ان میں کس طرح لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی دے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح برانڈنگ, پہلی دفعہ بلوچستان میں ایک بڑے لیول کا لائیو ایکسپو ہم نے لائف سٹاک کا کرایا. ہم نے ایک ٹورزم کا کرایا جو کراچی میں ہوا جس کو لوگوں نے بڑا سراہا ہے. اسی طرح ہم نے مائن کی کانفرنس یہاں کوئٹہ میں کرائی. اور اگر یہ کووڈ نہ ہوتا اور اگر برف باری کا سیزن یہ 5 مہینے نہیں ہوتے, الحمدللہ ہمارے 4 پروگرام اس طرح کے بڑے پیمانے پہ اور ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جنہوں نے لائف سٹاک کا ایکسپو دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی ضرور دیں گے کہ میں داد دوں گا اس ڈپارٹمنٹ کو, لائف سٹاک کے مٹھا خان صاحب ہمارے منسٹر ہیں, کہ ایک ایسے سٹینڈرڈ پہ وہ لائف سٹاک کی ایگزیبیشن یا ایکسپو ہوا جو شاید کراچی اور لاہور میں بھی لگ بھگ تقریباً اسی لیول کی ہوتی ہے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا کہ بلوچستان کسی چیز میں بہت پیچھے ہے, اور وہ کام جو اسلام آباد یا کراچی میں ہو سکتے ہیں کوئٹہ میں نہیں ہو سکتے. الحمدللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا, وہ بھی چلا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب بہت سارے ویمن ڈیولپمنٹ, بزنس انکیوبیشن سینٹرز کا ہے, ویمن ورکنگ ہاسٹلز کا ایک پروگرام ہم لائے, ویمن بازار کا ہم ایک پروگرام لائے, یہ وہ سارے ہیں. اسی طرح ماڈل مارکیٹ, سنڈے بازار کا ایک کانسیپٹ لائے جو چل رہے ہیں. اور اسی طرح مائننگ سیکٹر میں الحمدللہ پچھلے کیبنٹ سے پہلے اور آنے والی میٹنگز میں ہم انشاءاللہ فار دا فرسٹ ٹائم جس سائل اور وسائل کی ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم وسائل کا ایک میکینزم بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ چند باتیں تھیں جو 2019-20 سے تھی, اور یہ کہنا اسی لیے ضروری تھا. میں اور بھی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں, میں اس پہ 2 گھنٹے اور بھی لگا سکتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزوں کو تھوڑا کنفائنڈ بھی رکھنا ہے کہ ہم نے یہ 1 سال میں جو کارکردگی کی ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے, یہ وہ چیزوں کی مثال ہے جو کہ بیسکلی ہمارے ایک مین کانسیپٹ میں اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیں جو کہ ہم لاتے ہیں بیسکلی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ میں کیا کیا, باقی چیزوں میں کیا کیا, کیبنٹ میں ہماری کیا پرفارمنس رہی, نان ڈیولپمنٹ میں کیا رہی, اینڈ مختلف بہت سارے ایشوز. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح ہمارے لیے ایک بہت بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بجٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے تو پہلے چلے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے, میں نے, ہمارے کیبنٹ کے ممبران نے, اپنی تقاریر میں ایم پی ایز نے بہت جگہ ان چیزوں کی تفصیل سے بیان کیا. میں بہت ساری چیزیں شاید ابھی بھی اس پہ مس کر رہا ہوں, لیکن میں اس بات کا تاثر دینا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کی طرف آپ ہمیں بار بار اشارہ کرتے ہیں الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بہت بہتر کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم صبح دفتر جائیں, چائے پی کے واپس گھر چلے جائیں. ہم کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں صوبے کے, چاہے اس کی ڈیولپمنٹ سے ہو, اس کی پالیسی سے ہو, اس کی پرفارمنس سے ہو, اس کے ویژن سے ہو, اس کے طریقہ کار سے ہو, اس کے فیوچر نیڈ سے ہو, ان سب پہ ہم کام کر رہے ہیں.
کچھ چیزوں میں ہماری بہت بہتری ہوگی, کچھ میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. کوئی حکومت ایسی دنیا میں نہیں ہے, چاہے آپ یورپ کی کمپنی ہے حکومتیں نکالیں, امریکہ کی نکالیں, تنقید ہر جگہ اس کی گنجائش ملتی ہے. لیکن ہمیں اپنی تنقید کے اندر بہتری لانی چاہیے. ہمیں تنقید برائے تنقید اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے سردار صاحب اور مجھے اظہر صاحب اور مجھے قادر نائد صاحب پسند نہیں ہے تو بس پسند نہیں, اور اگر پسند بھی نہیں ہے تو وجہ بھی بتاؤں کہ جی سردار صاحب نون اس لیے نہیں پسند, کھوسا صاحب اس لیے نہیں پسند کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی بات ٹھیک نہیں ہے, ان کا اپنے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے. میں صرف بولوں نہیں کہ بس پسند نہیں. تو ان کو اگر اپنے دلائل جب حکومت کے خلاف دیتے ہیں تو چیزیں بتاتے ہیں تو انہیں دلائل ڈالتے کہ آپ کی حکومت اس لیے ٹھیک نہیں کہ اتنے کیبنٹ نہیں کیے, اتنے لا پاس نہیں کیے, اتنے آپ سے لیجسلیشن نہیں ہو سکتے, پی ایس ڈی پی آپ خرچ نہیں کر سکے, اسکیمات ایگزیکیوٹ صحیح ٹائم پہ نہیں کر سکے, جولائی میں آپ نے پہلا ٹینڈر نہیں کیا, آپ نے اپنی کلوزنگ ٹھیک نہیں. فسکل پالیسی پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ سپلیمنٹری بجٹ بلوچستان کی ہسٹری میں سب سے ریشو میں کم بنا ہے. ورنہ سپلیمنٹری جناب اسپیکر صاحب یہ جو باتیں پتہ نہیں پچھلی حکومتوں میں رہے نہیں رہے, بجٹ ہوتا تھا 1 کروڑ کا دکھایا جاتا تھا, سپلیمنٹری میں 2 ارب خرچ کر چکے. ہمارا ٹوٹل سپلیمنٹری, اگر میں غلط نہیں ہوں, ضرور صاحب یہ موجود ہوں گے, نمبر میں آگے پیچھے میں کر سکتا ہوں, ہمارا ٹوٹل سپلیمنٹری شاید 7 یا 9 ارب سے اوپر نہیں گیا. پچھلی حکومتوں کا میں آپ کو ریکارڈ دکھا دوں, 45 ارب 40 ارب 35 ارب سپلیمنٹری بجٹ. تو یہ کیا شو کرتی ہے؟ یہ شو کرتی ہے کہ آپ نے جو پچھلا بجٹ بنایا وہ بہت بہتر فائنینشیل ٹرمز میں تھا, اور آپ نے اسٹیمیشن ٹھیک کی, بجٹنگ ٹھیک کی. اور یس ضرورت پڑتی ہے, کووڈ آیا, برف آیا, بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم ایزیوم نہیں کرتے حصہ بن جاتے ہیں. یہی حکومت کا کام ہوتا ہے اور ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہم کیا لا رہے ہیں؟ ہم ریزیڈینشیل کالجز لا رہے ہیں, ہم پولی ٹیکنک کالجز لا رہے ہیں, ہم بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 20 اور 21 کی میں بات کر رہا ہوں, ہم بورڈنگ سکولز لا رہے ہیں. ہم جناب اسپیکر صاحب بلوچستان میں فزکس, بایولوجی, کیمسٹری لیبارٹریز ان ایچ 22 بی ایس کالجز میں فلی اسٹیبلشڈ سیٹ اپس لا رہے ہیں. ہم 14 ماڈل گرلز انٹر کالجز ان ڈسٹرکٹس کے لیے جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے ہم وہ لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہم بلوچستان کے مختلف کالجز کے اندر جہاں پہلی دفعہ کسی بھی حکومت نے کیا ہو, سارے گرلز انٹر کالجز کو ڈگری میں کنورٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں انشاءاللہ تعالی اگلے سال تک کوئی بھی گرلز کالج انٹر نہیں ہوگا, انشاءاللہ سب ڈگری ہوں گے. اور ہمارا ایم ہے کہ انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے آخر میں ہم بلوچستان کے سارے بوائز کالجز کو بھی انشاءاللہ ڈگری بنائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح N100 schemes for provision of buildings for shelterless primary schools, Gwadar Institute of Technology, model building and additional facilities of high schools in every district, یہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے. اسی طرح ہیلتھ میں آپ دیکھیں, ایکسٹینشن آف فاطمہ جناح ہاسپٹل کوئٹہ ہے, تافتان اور نصیر آباد جاغی, اور جس طرح رکھنے کی بات کی ہے سردار صاحب نے, یہ ہمارے کووڈ پروگرام میں, اور جو دوسرے اسی طرح ہمارا قلعہ عبداللہ کے حوالے سے, دوسرے اضلاع کے حوالے سے تھا. پہلی دفعہ ہاسپٹلس بنانے ادھر بھی ہم جا رہے ہیں. ٹائم لائن فیسلٹیز کے حوالے سے ٹیلی میڈیسن کا جو ایک پروگرام ہے جو پورے بلوچستان کے کونے کونے میں جائے گا, اور ہم اپنی انٹرنیٹ کی فیسلٹی پی ٹی سی ایل سے نہیں لے رہے, یا کوئی بولے کہ جی ہاں 4G کا آپ نے کارڈ لگا دیا. سیٹلائٹ فیسلٹی سے بلوچستان کی سروسز ہم ہائر کر رہے ہیں کامسیٹ کے ساتھ, جو 4 PHUs الحمدللہ PPHI نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اور یہ سارے آپ کے ہیلتھ سینٹرز کوئٹہ میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں آپ کے جو بہتر کم از کم ڈاکٹرز ہیں ان کی سپرویژن میں ہوگا, جو وہاں بیٹھے ہوئے ایک نرسنگ ڈسپینسر دائی یا کسی کو تھرو آن لائن بتا رہے ہوں گے مریض کو آن لائن دیکھ کے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور اس میں کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح خزدار کے اندر کارڈیٹ سینٹر کا قیام, اسی طرح تافتان کی میں نے آپ کو بات بتائی, اور سب سے بڑی چیز بلوچستان کے اندر انشاءاللہ BSL لیبس کا قیام, اور 8 ارب روپے پوسٹ کووڈ کے حوالے سے ہم جو ایک پلان بنانے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, وفاق بھی ہمیں اس میں دے گی, لیکن ہم نے اپنے بجٹ میں صرف پوسٹ کووڈ میکینزم کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 ارب روپے صرف الگ اس سے رکھے.
وہ ہاسپٹلز، وہ لیبز، وہ باقی چیزیں سب BHUs الگ، یہ صرف کووڈ کے لیے الگ ہو گئے. اس کے اندر تقریباً کوئی 18 چیزیں ہیں. یہ جو بار بار ہمیں تھوڑا سا کہنے کو ملا، ایک ایئر ایمبولینس کی پتہ نہیں بات آئی اور اس بات پہ انہوں نے کہا جی ایمبولینس نہیں ہے، اور کسی نے کہا جی اکوپمنٹ نہیں ہے. میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ سنا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بلڈنگ پوری نہیں ہے. تو جی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف ایمبولینس خرید لیں اور باقی کوئی کام نہیں کریں گے. ہم نے کہا ایئر ایمبولینس کا ہم آپشن رکھ رہے ہیں، ہم نے فائنل بھی نہیں کیا ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا. ہم تقریباً 10 سے 12 ارب بلکہ 14 ارب روپے ہیلتھ میں رکھ رہے ہیں، جن میں ہر چیز کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے، جس میں ہیومن ریسورس بھی ہوگا، اکوپمنٹ بھی ہوگا، ایمبولینسز بھی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے، ریزیڈینشیل پلیسز بھی ہیں، ڈاکٹر کے آفیسز بھی ہیں، وہ نئے ہاسپٹلز بھی ہیں، اور باقی بہت ساری چیزیں بھی ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ایئر ایمبولینس ایک ایسی چیز آئی کہ جی ایک غریب صوبہ وہ ایئر ایمبولینس، میں تو کہتا ہوں سب سے غریب صوبہ جو اتنا بڑا ہو 44% پاکستان کا، سب سے زیادہ لاجک اگر پورے پاکستان میں ایئر ایمبولینس ہی، میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، ہم تھوڑا سا اپنا ذہن کھول لیں، سب سے زیادہ اگر ہم اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ لیں، پورے پاکستان میں اگر ایئر ایمبولینس کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ سردار رند صاحب نے کہا کہ پنکھے والی ہو، چاہے ہیلی کاپٹر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب سے زیادہ بلوچستان کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ آپ تافتان سے کوئٹہ کسی کو لے آئیں مریض کو، آپ جیونی سے کسی کو لے آئیں، آپ یوب سے کسی کو لے آئیں. اسی طرح بلوچستان کے بہت سارے، کوئی 14 گھنٹے، کوئی 16 گھنٹے، کوئی 18 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے. ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے تو کوئی اسپتال ہی نہیں پورے بلوچستان میں. وہ لوگ جو آج سوشل میڈیا پہ چند سوشلسٹ پورے پاکستان میں ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان جو ہے وہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، سکھر، لاڑکانہ یا دوسرے علاقوں کی طرح ہے. ہمارے پاس صرف جو سارا برڈن ہے ہیلتھ کا، وہ سارا سرکار پہ. ٹیسٹ سرکار، ایمبولینس سرکار، کام سرکار، دوائی سرکار. تو یہ وہاں کو آپ دیکھیں، کووڈ میں انڈس ہاسپٹل ٹیسٹنگ کر رہا ہے، کووڈ میں آغا خان کر رہا ہے، کووڈ میں ضیاء الدین کر رہا ہے، کووڈ میں OMI کر رہا ہے، کووڈ میں ضیاء الدین کر رہا ہے، کووڈ میں لیاقت نیشنل کر رہا ہے، کووڈ میں نیشنل کر رہا ہے. پورے کراچی کے تقریباً کوئی 25-30 اسپتال ہیں، سب کووڈ کے لیے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، آئسولیشن بھی کر رہے ہیں، اور صحت کی سہولت بھی دے رہے ہیں، چارج کر کے، فری میں کوئی نہیں کر رہا. پنجاب میں اسی طرح ہے، KB میں اسی طرح ہے، بلوچستان میں نہیں ہے. ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، وہ سارا برڈن ہمارے پاس آیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہم سے کمپیئر پلیز نہ کریں. بلوچستان کے اندر ہیومن ریسورس پرابلم ہے، پرائیویٹ سیکٹر پرابلم ہے، انویسٹمنٹ پرابلم ہے. لیکن پھر بھی اب میں داد دوں گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، ان کے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، جنہوں نے پھر بھی محنت کی، اور جس طرح کیا ہم نے کم از کم اپنے اندر وہ ایمرجنسی سچویشن کریٹ نہیں کی جو ان کے پاس زیادہ کریٹڈ ہے، جن کے پاس اتنی زیادہ ضرورت ہے. جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کیوں جیسے کچھ لوگ کمیونیکیشن کیوں، آپ روڈ کیوں بناتے ہیں؟ آپ دنیا کے کسی ایک ملک کی مثال، کسی بھی ملک سوائے افریقن ملکوں کی، لیکن وہاں بھی اگر آپ ساؤتھ افریقہ یا دوسرے ملکوں میں جائیں، دنیا میں چینج کمیونیکیشن آتا ہے، چاہے وہ فون کی ہو، ٹرانسپورٹیشن کی ہو، ریل کی ہو، سول ایویشن کی ہو، یا روڈوں کی ہو. اور جہاں آپ کے پاس کمیونیکیشن کا نظام خراب ہے. بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ